گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زبردست معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کے مبارک مہینے کے بعد شوال کا مہینہ یقیناً لگتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں جسے شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ عوام کے اندر اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ مفتی صاحب سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا صحیح نام بھی پوچھیں گے، اور مفتی صاحب سے پہلا سوال یہ عرض کروں گا میں کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ شش عید کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کس انداز میں رکھا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شش عید، شش اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جی، جس کا مطلب ہے 6، ٹھیک، یعنی عید کے بعد 6 روزے۔ صحیح۔ شوال المکرم میں جو ہے وہ روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے احادیث پاک میں، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے دہر یعنی پورے زمانے کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے ان کو شش عید، عام طور پر لوگ جو ہے وہ عید کے فوراً بعد، کیونکہ عید والے دن تو روزہ رکھنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، عید کے دوسرے دن روزہ شروع کر دیتے ہیں اور 6 روزے ایک ساتھ کنٹینیو رکھ لیتے ہیں، تو اس کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گے۔ صحیح۔ تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، صحیح، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے جو ہے وہ روزے ہو گئے، یعنی کہ ایک کے بدلے میں 10 ہوئے، تو اب 30 روزے رکھے، صحیح، تو 300 دن ہو گئے، صحیح، اور بقیہ 60 ایام ہیں، تو یہ 6 روزے رکھے، صحیح، تو 60 دن یہ، ٹھیک، تو گویا 360 جو ہے وہ ایام کے اس نے روزے رکھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو ان فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے یہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے رکھے جائیں؟ صحیح۔ کیا ان کو تسلسل کے ساتھ رکھنا ضروری ہے یا جو ہے وہ جدا جدا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی پوری 6 کی گنتی پوری کر لیں یا ایک ساتھ 6 رکھیں؟ ٹھیک۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو جدا جدا رکھا جائے، صحیح، یعنی تسلسل کے ساتھ نہ رکھنا بہتر ہے۔ صحیح۔ اور اگر کسی نے تسلسل کے ساتھ 6 روزے پورے کر لیے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو جس نے پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، یا جس نے ابتدائی دنوں میں تسلسل کے ساتھ ابتدائی میں، درمیان میں یا آخر میں 6 یکمشت رکھ لیے، تو یہ بھی جائز ہے. صحیح. اور جو رکھے گا تو وہ ان فضائل کو پانے کا مستحق ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا جو اس کے فضائل ہیں اس کو بھی بیان فرمایا، اور اس کے رکھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو متفرق یعنی دنوں میں گیپ دے کر رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. تو کوشش کیجئے، ابھی الحمدللہ روزے رکھنے کی عادت بھی ہے اور موسم بھی مدنی موسم ہے، تو کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ روزے ہو جائیں گے. گیپ لمبا ہو جائے گا تو شاید پھر رکھنا مشکل ہو جائے، تو کوشش کریں ہر پیر ہر جمعرات کا روزہ رکھیں، تو یوں انشاءاللہ عز و جل یہ 6 روزے بھی آپ کے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے، یہ تو ظاہر نفلی روزے ہیں، اس کی فضیلت بھی ہے. ایک تعداد ایسی بھی ہوگی مسلمانوں کی کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے نہیں ہوں گے، روزے ان پر قضا ہوں گے. تو اگر اب احساس بیدار ہوا، سلسلے کی برکت بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ جی، اس میں کئی لوگ ہیں ایسے، یعنی بعض تو جان بوجھ کر نہیں رکھے، بعض وہ ہیں کہ جن کو آزار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بیمار ہے اس نے روزے نہیں رکھے، یا جیسے اسلامی بہنیں مخصوص ایام کے جو ہے وہ روزے نہیں رکھتی ہیں، تو اب ان کو بھی قضا کرنی ہوتی ہے. صحیح. جو روزے اسلامی بہنوں کے چھوٹے ہیں مخصوص ایام کے، اور اسی طرح جو مریض تھے اب وہ صحت یاب ہو گیا، صحیح. تو اس کے اوپر بھی اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہے. ٹھیک. اسی طرح اگر کسی نے بغیر عذر کے نہیں رکھے، گناہگار ہوا، لیکن ان کی قضا تو بہر صورت لازم ہے. تو اب یہ مختلف افراد ہیں. اب ایک وہ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، صحیح، تو وہ یہ روزے رکھیں اور ان کی فضیلت کو پائیں، ان کے لیے یہ نفلی روزے ہوں گے. صحیح. اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے نہیں رکھے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، یا ویسے ہی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نفس کی سرکشی کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں. صحیح. تو اب ان کو چاہیے کہ وہ یہ نفلی روزے نہیں رکھیں، بلکہ ان کی بجائے اپنے فرائض کی گنتی کو پورا کریں. صحیح. یعنی جن کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ نفلی کے بجائے جو ان کے اوپر فرض رہتا ہے، جس کا شریعت کی طرف سے ان کے اوپر مطالبہ ہے اور پوری زندگی کے لیے مطالبہ ہے کہ اب اگر نہیں رکھے ہیں تب ہر صورت ان کی قضا ان کو کرنی پڑے گی. تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے فرض روزوں کی گنتی کو پورا کریں، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نفل روزے رکھتے رہیں اور فرض کا جو ایک بار ہے وہ ان کے سر پر رہے، اور یوں وہ نفلی روزے رکھ کر جو ہے وہ فرض کو پسے پشت ڈالتے رہیں. تو یہ درست نہیں ہے. پہلے فرائض ہیں اور اس کے بعد نوافل ہیں. اپنے فرائض کو پورا کریں. اسی طرح اگر فرض کیا کہ کسی کا پیر وغیرہ کا روزہ رکھنے کی عادت ہے، یا سال کے مختلف ایام میں روزے وہ رکھتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے فرائض روزے مکمل کریں. اور اگر نفلی روزہ رکھتے ہیں تو وہ رکھیں، لیکن اس کی بجائے نفلی روزے کی نیت نہیں کریں، بلکہ جو قضا روزہ ہے وہ پہلے اس کو ادا کریں، اس کی قضا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو نفلی روزے بھی رکھیں. ان کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو پہلے ایک اہم اور ضروری چیز ہے اور جس کے ترک کی وجہ سے گناہ ہے اور جس کے نہ رکھنے کے اوپر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، تو پہلے اس کو پورا کیا جائے. اگر کسی نے فرض روزے پورے رکھے اور نفلی روزے نہیں رکھے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی پوچھ گچھ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے کہ آپ نے نفلی روزے کیوں نہیں رکھے. لیکن اگر فرض روزے قضا کیے ہیں تو اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان کی پوچھ گچھ بھی ہوگی، اور اب جو ہے وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے یہ کہ اب ان روزوں کی قضا کرے، اور قضا کرنے کے بعد جو ہے وہ توبہ بھی کرے. قضا بھی کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر عذر بغیر کسی عذر کے چھوڑے تھے، اگر عذر کی وجہ سے چھوڑے تھے، عذر ایسا تھا کہ جس کی شریعت نے اجازت دی تھی، تو وہ ان کا عذر تھا اور اس عذر کی وجہ سے چھوڑنا ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. اب ان کے اوپر توبہ تو نہیں ہے، لیکن قضا بہر صورت ان کے اوپر ہے.
خواتین کے جو روزے رہ جاتے ہیں، عموماً خواتین کی اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے یہ روزے رکھنے ہیں. تو جس طرح جو ہے وہ مخصوص ایام میں نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے. تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا، یا وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں، یا ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے، عموماً خواتین جو بوڑھیاں ہوتی ہیں روزے رکھتی بھی ہیں، ایک ان میں ایک رجحان ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو شوال کے روزے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. تو وہ خواتین کے جن کے روزے رہتے ہیں، یا وہ کہ جن کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ رہ گیا تھا، یا اپنی جوانی میں نہیں رکھ سکے تھے بغیر عذر کے بھی، تو پہلے وہ ان روزوں کی قضا کریں اور ان روزوں کی بجائے اپنے فرض روزے رکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہماری وہ اسلامی بہنیں کہ جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، تو وہ بعض اوقات عدم توجہ کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بہت ساری اسباب ہیں، وہ توجہ فرمائیں اور اپنے روزوں کی قضا کریں. اور شش عید کے روزے بھی ظاہر اسی صورت میں مقبول ہوں گے کہ جب ہم پر کوئی فرض باقی نہ ہو، کوئی روزے کی قضا نہ ہو. اب فرض تو باقی ہے، روزے بھی قضا ہیں، لیکن ہم نفلی روزے رکھ رہے ہیں، تو ظاہر یہ پھر معلق اس کو علماء نے یہ مثال دیا کہ ایک شخص ہے کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہے. اب وہ اس کو قرض دینے کی بجائے اس کو تحفہ دیتا رہے، تو اب اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ عقل سے کام کریں. آپ کے اوپر جو پہلے ایک بنیادی چیز ہے جس کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، مواخذہ ہے، تو آپ پہلے اس کو وہ ادا کریں. اگر آپ قرض دیے بغیر تحفے دیتے رہیں تو ان تحفوں کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ بھی ہے جیسے فرائض نمازوں کے بارے میں ہے کہ جس کے اوپر فرض نمازیں رہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفل کو قبول نہیں کرتا ہے. یہی مثال سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جو ہے وہ نفلی صدقات کی دی ہے کہ ایک شخص ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے لیکن نفلی صدقات کی کثرت کرتا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص نادان ہے کہ اس کے اوپر سلطانی قرض، ایک بادشاہ کا قرض باقی ہے، اور وہ اس قرض کو ادا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور اس کو ہدیے اور تحفے بھیجتا رہتا ہے. تو ہدیے اور تحفے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، لیکن قرض اسی طرح رہے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری عبادات سے مستغنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی عبادتوں کے ذریعے رب کریم کو راضی کرنا ہے. ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ نے اگر کسی کا قرض دینا ہے، اس کو آپ تحفے بھیجتے رہیں تو وہ تحفے بھیجنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ پہلے اپنے سر کے اوپر جو آپ بار ہے، قرض کا بار ہے، پہلے آپ اس کو اتاریں، پھر اس کے بعد آپ تحفے اور ہدیے دیں. تو اب اسی طریقے سے جس کے اوپر فرض زکوٰۃ ہے وہ فرض زکوٰۃ نہیں دے بلکہ نفلی صدقات ادا کرتا رہے. جس کے اوپر قضا نمازیں ہیں وہ قضا نمازیں فرض جو ہے وہ ادا نہیں کرے، واجبات جو قضا ہوئے وہ ادا نہیں کرے، نوافل کی کثرت کرے. اسی طرح جو ہے وہ روزوں کا معاملہ ہے، فرض ادا نہیں کرے اور نفلی روزے رکھے. تو یہ قبولیت پھر معلق رہتی ہے. اور یہ بھی آیا کہ جب فرض رہتے ہیں تو پھر اس کے کوئی نفل قبول نہیں ہے. تو اس لیے پہلے فرضوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس کی رہتی ہے وہ پہلے فرض کو ادا کرے اور پھر اس کے بعد نوافل کی کثرت کرے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی ملک ناصر علی لالا موسیٰ سے سوال میرا یہ ہے کہ دو بھائی ہیں، انہوں نے جو نکاح کیا ہے، بڑے بھائی نے لڑکی کی والدہ سے شادی کر لی، چھوٹے بھائی نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی. کیا اس طرح یہ نکاح ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ رس کرتے ہیں. دو بھائیوں نے نکاح کیا، یعنی سامنے ماں اور اس کی بیٹی. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. ایک بھائی اگر جو ہے وہ ماں سے نکاح کر لیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. جیسے دو بھائی دو بہنوں سے نکاح کر لیتے ہیں. صحیح. کہ ایک نے ایک بہن سے نکاح کر لی، دوسرے نے دوسرے بہن سے نکاح کر لی، تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت والا پہلو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، آدمی اگر صحت مند ہے، جی، روزے رکھ سکتا ہے، لیکن وہ تاخیر کر رہا ہے،
تو بلا وجہ تاخیر اس میں وہ گناہ کی آئی؟ دیکھیں اب زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کب جو ہے وہ انسان زندگی کی بازی ہار جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو جس طرح انسان جو ہے وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے حالات کو اچھا کرنے کے لیے وہ یہ نہیں بولتا ہے کہ میں کوئی یہ نہیں پلان کرے گا کہ میں 2020 میں جو ہے تاخیر نہیں کرتا جو ہے وہ یہ کام کروں گا یا فیکٹری لگاؤں گا یا جو ہے وہ گاڑی لوں گا یا 2020 میں میں نوکری کروں گا، ابھی نہیں کرتا ہوں. تو جس طرح انسان کو اس کی حاجت اپنی حاجات کے لیے ایک ضرورت ہے، تو اسی طرح انسان جو ہے وہ دینی معاملے میں غفلت اور سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دینی معاملے میں اگر غفلت اور سستی کا شکار رہے گا، وہ جو فرائض اس کے سر پر ہیں اس کا بوجھ اپنے سر پر رکھے گا. اگر اس کو موقع ہی نہیں ملا، یہ انتظار کرتا رہے کہ جو ہے وہ میں اس وقت کر لوں گا، فلاں سال کر لوں گا، یا یہ ایک منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی تو گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، 10 سال بعد سردیوں میں آ جائیں گے تو میں سردیوں میں بھی رکھ لوں گا. لیکن 10 سال جو ہے وہ زندگی کس نے دیکھی اور زندگی کسی نے لکھوائی ہوئی تو نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اور اگر انہی روزوں کو لے کر قبر میں چلا گیا تو پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے. تو فرائض کی ادائیگی میں خصوصاً جس کے اوپر رہتا ہے، قضا کر چکا ہے، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب بھی وقت ملے اس کو فوراً پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے. اور پھر یہ دیکھیے نا کہ ابھی صحت مند ہے، پھر یہ اس بات کا جو ہے وہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ 10 سال بعد بھی اسی طرح صحت مند رہے گا. انسان جو آگے جاتا ہے تو کمزوری کی طرف جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف کمزوری ہی ہے. تو اس ابھی جو اس کے ایام ہیں اور اس میں صحت ہے، وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. تو ابھی یہ سوچتا ہے کہ میں آگے رکھ لوں گا، اس کو نہیں پتا کہ آگے یہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، آگے یہ طاقت اور توانائی کی طرف نہیں جا رہا. ابھی فرض کیا کہ میرے اندر جو طاقت ہے 2 سال بعد وہ طاقت میرے اندر نہیں رہے گی. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو بڑھاپے کی منزل کی طرف جا رہے ہیں، موت کے بھی قریب ہو رہا ہے اور کمزوری کی طرف بھی جا رہا ہے. اور اگر فرض کیا کہ 1 سال بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا بیماری ہو جاتی ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب یہ فرض روزے بھی نہیں رکھ سکے. اور پھر اس وقت انسان کو شعور ہے کہ ہاں میں جب اس وقت میرے اندر توانائی تھی، میں جوان تھا، اس وقت کر لیتا. تو کل کے پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی ادائیگی کر لی جائے، تاکہ نہ ہم قبر میں یہ پچھتاوا لے کر جائیں اور نہ کل ہمیں اگر زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس میں پچھتانا نہ پڑے کہ کاش میں اس وقت کر لیتا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بوڑھے ہیں، میں رمضان المبارک میں جیسے معتکفین کے تاثرات بیان کیے جا رہے تھے، ایک بزرگ اپنے تاثرات یہ بیان کر رہے تھے کہ کاش مجھے دعوت اسلامی کا ماحول میری جوانی میں مل جاتا. تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور بڑی وہ بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، اور ایک اپنے اوپر بھی تھوڑا غور کرنے کا موقع ملا کہ دیکھیں کہ اب یہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، اب یہ ماحول دیکھ رہے ہیں، اعتکاف کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں میں اس قدر جو ہے وہ جوش و خروش دیکھ رہے ہیں، مسائل سن رہے ہیں، مسائل کا پتہ چل رہا ہے. تو وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش مجھے جوانی میں یہ چیز جو ہے وہ مل جاتی تو میں اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے سدھر جاتا، یا جو مسائل مجھے پتہ نہیں ان کا علم ہو جاتا. تو یہ جو وہ افسوس کرتے ہیں نا بوڑھے بڑے، ہم جب بوڑھے اور بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ نصیحتیں بھی کرتے ہیں، اپنے گزرے ہوئے وقت کے اوپر افسوس اور ندامت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی باعث عبرت ہے کہ کل ہم نے بھی اگر ہماری زندگی ہوئی تو کل ہم نے بھی اس سٹیج پر پہنچنا ہے، بوڑھا ہونا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی پھر اسی طریقے سے افسوس اور ندامت کر رہے ہوں، اور پھر ہمارے لیے افسوس اور ندامت تو دگنا ہوگا، حسرت دگنی ہوگی کہ ہمیں موقع ملا تھا، سمجھانے والے تھے، پتہ تھا، پتہ چلا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے نہیں کیا. تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ بڑھاپے میں تو احساس ہوگا، لیکن
اگر جوانی میں کچھ کیا ہوگا تو وہ احساس بھی اچھا ہوگا کہ چلیں جوانی میں روزے بھی رکھے، عبادت بھی کی، لیکن اگر جوانی میں کچھ نہیں کیا تو بڑھاپے میں جو احساس بیدار ہوگا تو وہ احساس فائدہ کیا دے گا، کیونکہ وقت تو نکل ہی چکا. تو لہذا کوشش کی جائے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھایا جائے، جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، روزے رکھے جائیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں شامل فرمایا، کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی. خالی ان نعمتوں کا ہی اگر ہم شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی ادا نہیں کر سکتے. پھر اس نے ہم پہ نمازیں فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے، تو محبت الہی میں ڈوب کر بھی اگر ہم ان فرائض کو ادا کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بہت سہل و آسان ہو جائیں. اور ایک بات یہ بھی کہ دیکھیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے وقت تو ان کا بھی گزر گیا، کیا ان کا وقت قید ہو گیا تھا یا ان کا وقت نہیں گزر رہا تھا؟ اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے وقت ان کا بھی گزرا، لیکن ان کو عید پہ مزہ نہیں آیا ہوگا، وہ لطف نہیں آیا ہوگا عید منانے کا جو روزے رکھنے والوں کو آتا ہے. ان کو ایک دلی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے روزے رکھے، اپنے رب کا فرمان پورا کیا، ہم نے تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی. تو عید کی نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک عجیب لذت انہیں حاصل ہوتی ہے. اور وہ لوگ کہ جو روزہ نہیں رکھتے پورے مہینے وہ پان چباتے رہے اور گٹکا کھاتے رہے اور اسی طرح چائے کے جو ہے وہ کپ پیتے رہے دن کے ایام میں، تو پھر وہ جب عید مناتے ہیں تو ان کو وہ خوشی نہیں ہوتی، یعنی وہ نئے کپڑے بھی پہنتے تو وہ کپڑے بھی ان کو وہ سرور حاصل نہیں ہوتا. تو لہذا کوشش کریں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا فرض باقی ہے، ذمے ہے، اب وہ قضا ہو گیا تو توبہ کر کے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ قبر میں اس حال میں جائیں کہ ہم پر رب کا کوئی قرض باقی نہ ہو، کوئی فرض نہ ہو. ورنہ دنیا میں بھی حسرت ہے، آخرت میں بھی حسرت ہوگی، لیکن آخرت کی حسرت پھر کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ بھی دیکھیے نا کہ بعض کو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی عبرت نہ ہو، یعنی کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ خوشی واقعی فیل تو گلٹی فیل تو ہو رہا ہوتا ہے دل میں. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اسکول یا کالج میں جو پڑھتے ہیں، بعض پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، سارا سال کام کرنے والے محنت کرتے ہیں، اور بعض بھگوڑے ہوتے ہیں، بھاگ جانے والے ہوتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، اپنا کام پورا نہیں کرتے ہیں. تو فرق کس دن ظاہر ہوتا ہے؟ فرق رزلٹ والے دن ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جس نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے تو جس دن رزلٹ آتا ہے اس کا وہ بالکل خوش و خرم ہوتا ہے، ہر کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں اور میرے بہت اچھے نمبر آئے ہیں. اچھا، اب یہ جو سارا سال جاتا تو رہا، والدین کو یہی کہتا رہا میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں، لیکن یہ ڈنڈی مارتا رہا، تو رزلٹ والے دن اس کو ضرور شرمندگی ہوتی ہے، احساس ندامت ہوتا ہے، اور پھر یہ دل کے اندر ارادہ بھی کرتا ہے کہ میں اگلا سال جو ہے نا خوب محنت کروں گا. لیکن پھر وہ اگلے سال اگر وہ جو ہے وہ اپنی صحیح ڈگر پر آ جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر اگلا سال بھی وہ اسی طرح گزار جائے تو پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ ندامت ہوگی. تو اگر کسی کو عید والے دن ندامت نہ بھی ہو تو لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ زندگی بھی تو امتحان ہی ہے نا، اور اس کا بھی ایک رزلٹ کا دن ہے، اس کا بھی ایک حساب کتاب کا دن ہے. زندگی تو گزر جائے گی کہ شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، اور ہم سارے ایک جیسے عید والے دن ہوتے ہیں کہ سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سب خوشی منا رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کچھ نہ کچھ پھر بھی چھپ جاتا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں پتا کہ اس نے کتنے روزے رکھے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ایک وہ دن ہے رزلٹ کا، نتیجے کا ایک وہ دن ہے کہ جس دن اعلان کیا جائے گا کہ یہ کامیاب ہیں اور یہ ناکام، اور وہ رزلٹ یا وہ نتیجہ یا وہ کامیابی اور ناکامی کا اعلان ایسا ہے کہ جو وہ چھپا کر نہیں ہوگا. یہاں تو رزلٹ اسکول کا چھپایا بھی جا سکتا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنے والدین کو بولتے ہیں کہ وہ رزلٹ شیٹ ملی ہی نہیں ہے، ہمارا گم ہو گیا، آئی نہیں ہے، ایڈریس غلط دے دیتے ہیں، وہ رزلٹ پہنچتا نہیں ہے یا والدین کو مس گائیڈ کرتے ہیں. لیکن وہ جو اس دن کا رزلٹ ہے نا وہاں پہ کوئی جو ہے وہ مس گائیڈنگ نہیں ہے، کسی کی چلاکی ہوشیاری نہیں چلے گی، اور اس میں صرف گھر والے نہیں ہوں گے بلکہ پوری مخلوق کے سامنے وہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. اور قرآن پاک میں جو ہے وہ 30ویں پارے میں کئی مقام پر اور ایک صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف لوٹے گا
اور وہ بولے گا کہ دیکھو میری کتاب کو پڑھو. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، وہ ندامت اور شرمندگی سے جو ہے وہ ڈوبا ہوا جا رہا ہوگا، اور پھر وہ اس دن ندامت کر رہا ہوگا کہ اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اللہ. تو وہ رزلٹ تو ملنا ہے. اور فرمایا کہ کسی کے چہرے خوشی سے شاداں اور فرحاں ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کسی کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. تو اب نتیجہ تو نکلنا ہی ہے. اگر یہاں اپنے اوپر بوجھ ڈال دیا تو پھر انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک اسکول اور کالج کا امتحان ہوتا ہے، اس کے رزلٹ کا ایک دن ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ندامت اور شرمندگی دل کے اندر ضرور محسوس ہوتی ہے. رشتہ داروں میں بھی گلٹی فیل ہوتا ہے، یعنی ندامت کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ فیل ہو گیا. لیکن جو رب کریم کا امتحان ہے، اس کی بارگاہ میں جو امتحان دینا ہے وہ بڑا کڑا امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا رب تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، رجوع کر لے تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے. رمضان کے روزے باقی ہیں تو ان کی قضا کیجئے، اپنی نمازوں کی قضا کیجئے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ضرور بخشے گا، ضرور معاف فرمائے گا. دروازے کھلے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں. میں شیخ محمد طارق بول رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ یہ ابھی انہوں نے بتایا کہ 6 روزے ہیں رمضان کے بعد شوال کے، تو وہ عید کے فوراً بعد ایک آدمی ایک رکھے گا. یہ سنا میں نے کہ وہ رکھنے کے بعد ایک روزہ لازمی رکھے، پھر اس کے بعد ایک دو کر کے رکھ لے. تو یہ ضروری تو نہیں ہے آخر پہ بھی آدمی رکھ لے شوال کے مہینے میں؟ میرا یہ سوال ہے، آپ کی برائے مہربانی ذرا مجھے اس کے بارے میں ذرا معلومات چاہیے. جی اگلی کال. محمد اشتیاق اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی آدمی کے روزے گرمیوں میں ہوں، کیا ان کی قضا سردیوں میں کر سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ. شش عید کے جو روزے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ عید کے دوسرے دن لازمی رکھیں ایک روزہ؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ یہ فرما رہے تھے کہ بعض لوگوں سے انہوں نے سنا ہے کہ ایک روزہ تو فوراً رکھ لیں، بعد والوں میں اختیار ہے. سب میں اختیار ہے. شوال کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں، چاہے وہ ایک ساتھ رکھ لیں، چاہے درمیانے عشرے میں رکھ لیں، چاہے آخری عشرے میں رکھ لیں. چاہے یوں رکھیں کہ ایک روزہ عید کے بعد رکھ لیں، یا ایک روزہ عید کے چوتھے دن رکھ لیں، پھر ایک دن گیپ دے کے پھر دوسرا رکھ لیں، 2 دن کا گیپ دے کے 6 روزے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلا روزہ عید کے دوسرے دن ہی ہو. یہ ضروری نہیں. ٹھیک. اچھا، روزے جو قضا ہوتے ہیں تو جیسے گرمیوں میں جو قضا ہوئے تو اس کی قضا سردیوں میں کر لیں؟ سردیوں میں بھی قضا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ قضا فوری طور پر جو ہے وہ کرنی چاہیے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. صحیح. لیکن اب اگر کسی نے نہیں کیے اور سردیوں کا موسم آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ گرمیوں کے روزوں کی قضا گرمیوں میں اور سردیوں کے روزوں کی قضا سردیوں میں. شریعت نے ایسا کوئی ضابطہ نہیں دیا. شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی روزہ قضا ہوا ہے تو اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھیں. اب وہ چاہے سردیوں میں رکھیں چاہے گرمیوں میں رکھیں، اب وہ اتفاق سے دن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قضا بہر صورت ہے. جب بھی اس کو جو ہے وہ موقع ملے تو فوری طور پر بلا تاخیر روزے رکھے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ جس طرح رمضان کے روزے قضا ہوتے ہیں، اس کی قضا کا سلسلہ ہوتا ہے، تو فطرے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائے؟ یعنی کسی نے فطرہ نہیں دیا ہے، جس نے فطرہ نہیں دیا ہے تو اس کی ادائیگی کا وقت پوری زندگی ہے. یعنی فطرہ نہ دینے سے ختم نہیں ہوا ہے، وہ اس کے اوپر اس کی ادائیگی لازم ہے، واجب ہے. تو جو صاحب حیثیت تھا، ہاں جو صاحب نصاب تھا اس کی قضا نہیں ہے، فطرے کی قضا نہیں ہے. پوری زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا. تو اب اگر کوئی ادا نہیں کر سکا، واجب تھا ادا نہیں کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا تو ظاہر ہے کہ گناہگار ہوا ہے. اگر صاحب نصاب تھا نہیں ادا کیا، دنیا سے چلا گیا تو اب قضا ہوا ہے. جب تک زندہ ہے تو اس کا وقت ہے، اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. بہتر یہ تھا کہ عید سے پہلے ادا کیا جاتا اور عید سے پہلے ادائیگی افضل ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں بھی کی ہے تو فطرہ قضا نہیں ہوا،
اب بھی فطرے کا وقت ہے. پہلے بھی اگر کسی نے نہیں دیا ہے زندگی میں تو وہ اب بھی ادا کر سکتا ہے, اور جب بھی یہ شریف فقیر کو دے گا تو فطرے کی ادائیگی ہو جائے گی. اچھا, اس میں جو یہ ہے کہ بھئی رمضان شریف میں جو روزوں میں غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو فطرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. حدیث پاک میں اس کی ادائیگی کی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ جو روزے میں لغو اور بیہودہ کلام ہو جاتا ہے اس طرح کا, تو یہ فطرہ جو ہے وہ اس کلام کی وجہ سے یا لغو کلام کی وجہ سے روزے میں جو نقص واقع ہو جاتا ہے, کمی رہ جاتی ہے, اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. جس طرح نماز میں اگر واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے, تو اسی طرح حدیث پاک کے مطابق, سرکار کے فرمان کے مطابق یہ فطرہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزے معلق رہتے ہیں, تو جب تک فطرہ ادا نہیں کیا جاتا تو روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. تو یہ اس کی ایک حکمت تو یعنی یہ ہوئی کہ ہمارے روزوں میں کوئی کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے, یعنی ان باتوں کی وجہ سے. اب یہ کمی کوتاہی نہیں کسی نے روزہ توڑ ہی دیا تو فطرہ دے کے وہ فطرہ دے کے بولے کہ کمی پوری ہو گئی, نہیں, اس کو تو قضا کرنی پڑے گی. یعنی روزہ مکمل کیا ہے. اب اس طرح کی باتیں جو روزے میں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی تھیں, روزے کی نورانیت کو انہوں نے کم کر دیا ہے, تو اس سے جو کمی آئی ہے یہ فطرہ پوری کر دے گا. اسی طرح جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو دوسری حدیث پاک میں کہ یہ قبولیت کا بھی سبب ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شریعت نے واجب کیا ہے, تو یہ بہر صورت دینا ہی دینا ہے. اب اگر کوئی یہ بولے کہ میں نے تو روزوں میں قفل مدینہ لگا کے رکھا, میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, اور میرے روزوں میں تو کوئی کمی ہی نہیں, تو مجھے فطرہ نہیں دینا, تو فطرہ صاحب نصاب کے اوپر شریعت نے واجب کیا ہے. اگر کمی نہیں ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, یہ جو واجب ہے یہ پھر بھی لازم ہے, یہ ہے پھر بھی لازم ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واجب کو بھی ادا کر دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے روزوں کی کمی کو بھی پورا فرما دیتا ہے. اور جن کے روزے جو ہے وہ بہت اچھے گزرے تو وہ نور علی نور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک حکمت بیان کی گئی ہے, لیکن صاحب نصاب کے اوپر بہر صورت واجب ہے. تو حضور یہ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے بھی ماشاءاللہ مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں, ہمارے مفتی صاحب بھی ہیں, مسجد سناٹا ہو گیا. بہت سارے ہمارے ناظرین بھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس سناٹے میں داخل ہوں کرنے میں, یعنی وہ رمضان میں تو آئے, نمازیں پڑھی, اعتکاف بھی کیا, ایسے بھی ہوں گے, لیکن اب مسجدوں میں نہیں آ رہے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, اس میں بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں جیسے آفیسز کے اوقات کم ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ مغرب میں عشاء میں نظر آتے ہیں. 5 چھٹیاں ہوئی ہیں اس دفعہ. ہاں, یعنی کوتاہی تو ہے, یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب آفیسز میں مصروف ہو گئے ہیں اس وجہ سے نہیں آ رہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, جب بازار کاروبار کھل جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر مارکیٹوں کی مسجد آباد ہو جاتی ہے, مسجد میں ادا کرتے ہیں, محلے کی خالی ہو جاتی ہے, محلے میں نظر نہیں آتے. لیکن ایک اکثریت وہ بھی ہے کہ جو یعنی کہ رمضان میں نماز کی عادی ہوتی ہے اور رمضان میں مسجد آنے کی عادی ہوتی ہے, اور رمضان کے بعد بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں ہی چھوٹ جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں, ائمہ حضرات ہوتے ہیں, وہ بار بار جو ہے وہ رمضان میں اس بات کی تکرار کرتے بھی رہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مسجد کو رمضان میں آباد کیا ہوا ہے تو اسی طرح غیر رمضان میں بھی آپ آباد کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح رمضان میں عبادت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان میں بھی ہمیں اسی طرح عبادت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ توفیق اگر مل جائے نا تو یہ اس توفیق کا ملنا یہ ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے ہم نے عبادت کی ہے وہ قبول ہو چکی ہے, اور رب کے کرم سے وہ قبول ہوئی ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دی. یہاں پر جیسے میں ایک نقطہ ہے وہ عرض کروں گا, جیسے آپ نے کہا کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور یہ تو اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم عمل کرتے ہیں. لیکن کیا ہم کوشش نہیں کریں گے, یا ہم یہ کہتے رہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے؟
نہیں دیکھیں کوشش تو ہر کام کی کرنی ہوتی پڑے ہے، گی نا۔ کوشش تو کرنی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو ہے صحیح، مسجد میں آ رہا ہے، تو اس کو ایک علماء نے جو بیان کیا ہے صحیح، تو یہ ایک علامت بھی بیان علامت ہے کی ہے لعلکم تتقون کہ کہ تقوی پرہیزگاری وہ تقوی اور پرہیزگاری کا جو مقصد تھا وہ تھا حاصل روزے کا وہ حاصل ہو ہوا۔ چکا، اور اس کی جو عبادت تھی وہ اللہ کے کرم سے قبولیت کے درجے پر پہنچ ہو چکی کہ مزید اس کو جو ہے وہ توفیق ملی۔ نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق مل چکی ہے صحیح، کہ وہ جو ہے وہ استقامت پا رہا ہے. صحیح، تو اور جو استقامت نہیں پا رہے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے صحیح، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو رمضان میں رب کریم کی توفیق حاصل ہوئی تھی لیکن وہ توفیق کوشش ہی سے حاصل ہوئی تھی، صحیح، کہ یعنی انہوں نے بھی کوشش کی، رب کریم کی توفیق وہ توفیق ہی سے کوشش ہوئی ہے. صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ یہ بولے کہ مجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے. صحیح، بندہ کوشش کرے اور اپنا ذہن بنائے کہ صحیح، مجھے 5 وقت کی نماز کے اوپر استقامت حاصل کرنی ہے، مسجد جانا ہے صحیح، اور مسجد کے اندر ہی ادا کرنی ہے. صحیح، تو انشاءاللہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو رب بھی جو ہے وہ کرم فرماتا ہے. اور ایک بندہ یہ وہ بہانہ یوں بنا کر بیٹھ جائے کہ مجھے توفیق ہی نہیں ملتی ہے، صحیح، تو پھر اس کو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ تم ایسے محروم ہو کہ تمہیں توفیق نہیں مل رہی ہے، اوروں کو توفیق مل رہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے، جو نہیں آ رہے یا جو آتے تھے اب نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان سے رابطہ رکھنا چاہیے صحیح، کہ کیا ہوا آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس سے بھی کافی جو ہے بندے صحیح، موٹیویٹ ہوتے ہیں، صحیح، کوشش کرتے ہیں. یعنی کافی دفعہ ایسا ہوا ہے جیسے فرض کیا کہ جیسے تراویح کے بعد درس ہوتا تھا تو ایک اسلامی بھائی 2 بھائی آتے تھے، صحیح، تو ایک اسلامی بھی 5-6 دن دونوں بھائی بیٹھے نا، تو پھر 5-6 دن کے بعد ایک غائب ہو گیا. صحیح، تو میں نے ایک سے کہا کہ وہ آپ کے بھائی آتے تھے آپ کے ساتھ، وہ نظر نہیں آ رہے. وہ نظر نہیں آ رہے. تو پھر وہ اس کے بعد نظر آنا شروع ہو گئے. صحیح، پھر انہوں نے مجھے آخری روزے میں بتایا کہ میں نہیں آ رہا تھا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں پہلے کنٹینیو کر رہا تھا لیکن بعد میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا سستی کا شکار ہو گیا. آپ نے میرے بارے میں پوچھا نا تو میرے دل کے اندر امام صاحب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. صحیح، تو پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا ہے، اب مجھے بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری توجہ کے بھی محتاج ہیں، ہماری انفرادی کوشش کے بھی محتاج ہیں. ان کو ایک جذبہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کو جذبہ ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اگر وہ نہیں آ رہے ہیں، ہم بھی اگر ان کا فالو اپ کریں گے، انفرادی کوشش کریں گے، ان سے پوچھیں گے، رابطہ رکھیں گے، تو اللہ کے کرم سے وہ جو شیطان ان کے اوپر حاوی آنے والا ہے، غلبہ پانے والا ہے، تو وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے اور مساجد میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو جو ہماری کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم بھی کریں، لیکن اس نمازی کو بھی غور کرنا چاہیے، اس روزے دار کو، اس معتکف کو کہ جو 10 دن مسجد میں رہا اور 10 دن کے بعد ایسا غائب ہوا کہ اس کا انتظار ہی ہوتا رہا کہ یہ کب آئے گا اور پھر وہ اگلے رمضان میں آ جائے گا. تو پھر اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری اس عبادت کا کیا حال ہے، کیا انجام ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ منہ پر مار دی گئی ہے اور پھر سال تک توفیق ہی نہیں ہوئی ہے. تو یہ غور و فکر، لمحہ فکریہ تو ہے، اور مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو فجر میں اگر 4 صفیں ہو جاتی تھی تو اب آدھی صف کیوں رہ گئی؟ کہاں گئے سب؟ وہی لوگ ہیں نا جو محلے سے اٹھ کر آتے تھے، بیت سے تو نہیں آتے تھے. تو فجر میں تو سارے موجود ہوتے ہیں. تو یہ غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے. اور گھر والے خصوصاً اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کے ابو کو، جو بچوں کی امی ہیں وہ بچوں کے ابو کو یہ بولے کہ آپ کو کیا ہو گیا، رمضان میں آپ جاتے تھے، آپ کیوں نہیں جا رہے. تو اس طرح ایک دوسرے کو اگر ہم جو ہے وہ نصیحتیں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی. تو میں بالخصوص دعوت پیش کروں گا جو ہماری مسجد کے ائمہ اور خطباء ہیں، اگر آپ تھوڑی کوشش کریں گے، جس طرح مفتی صاحب نے اپنی مثال ارشاد فرمائی کہ بھائی سے کہا کہ بھئی آپ کے دوسرے بھائی نظر نہیں آ رہے تو ماشاءاللہ وہ مسجد میں آ گئے. تو اسی طرح ہم سب کوشش کریں گے. تو ابھی لوہا گرم ہے، ابھی نمازیں پڑھی ہیں، تازہ سارا سلسلہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ جو لوٹ کر چلے گئے ہیں
ایک تعداد واپس آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انفرادی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی